وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعذبهم فإنهم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ان اگر تعذبهم تو انہیں عذاب دے، فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ عبادک تیرے بندے ہیں، وَإِن اور اگر تغفر تو بخش دے، لہم ان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد اس محبت کا مظہر ہے جو ایک نبی کو اپنی امت سے ہوا کرتی ہے۔ چونکہ غیر مسلموں کے لیے دعائی مغفرت نہیں کی جا سکتی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارتاً اپنی امت کے ساتھ نرمی کی درخواست فرمائی کہ اگر آپ معاف فرما دیں تو یہ بھی آپ کی قدرت میں ہے، آپ کو اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے، اس لیے کہ تو فعال لما یرید بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور تجھ سے کوئی بات پرس کرنے والا بھی نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے بات پرس نہیں ہوگی، لوگوں سے ان کے کاموں کی بات پرس ہوگی۔ گویا آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے بندوں کی عاجزی بے بسی کا اظہار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی، اور پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب بلیغ آیت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ فَإِنَّكَ تو بلا شبہ، انت تو ہی ہے، العزیز بڑا زبردست، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوال کا جواب دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حق میں خاص اسلوب کے ساتھ دعا کی، اے مولا کریم، ان تعذبهم فإنهم عبادک، اگر تو ان کو سزا دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو عزیز یعنی کمال قدرت کا مالک اور زبردست ہے، اور حکیم یعنی حکمت والا ہے۔ دعا کے یہ الفاظ نہایت لطیف اور پیارے انداز میں ہیں۔ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوم کے حق میں دعا کے لیے اسی قسم کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی انداز میں دعا کر رہے ہیں کہ مولا کریم، تو عزیز ہے یعنی کمال قوت کا مالک اور زبردست ہے، تو جو چاہے کہ کر گزرنے پر قادر ہے، تو سزا دینے پر قادر ہے، اس میں کسی کو دخل کی مجال نہیں، اور اگر تو معاف فرما دے تو اس پر بھی قادر ہے، اور تیرا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوگا کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہی ہیں، نہ دم مار سکتے ہیں، نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں، اور اگر انہیں معاف بھی فرما دے تو تیری شان غفاری کے کیا کہنے۔ بہرحال تو ہر چیز پر اور ہر کام پر غالب ہے، اور تیرا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں، تیری حکمت انہیں عذاب کے متقاضی ہے، تو بھی مختار ہے، اور معاف فرما دے تو بھی مختار ہے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم،
لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ قال اللہ، فرمائے گا اللہ، ھذا یوم، یہی ہے وہ دن، ینفع، کہ نفع دے گا، الصادقین، سچوں کو، صدقہم، ان کا سچ، لہم، ان کے لیے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست کا جواب ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے کوئی سفارش کام نہیں آئے گی جو ایمان نہیں لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو سچے دل کے ساتھ قبول نہیں کیا اور خدا پر جھوٹ بولتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے معنی یہ بیان فرمائی ہیں، ینفع المؤخدین توحیدہم، وہ دن ایسا ہوگا کہ صرف توحیدی معاہدین کو نفع پہنچائے گی، یعنی مشرکین کی معافی اور مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جنات، ایسے باغات ہیں، تجری، کہ بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے وہ، فیہا، ان میں، آباداً، ہمیشہ ہمیشہ، راضی اللہ، راضی ہوا اللہ، عنہ، ان سے، ورضوا، اور وہ راضی ہوئے، عنہ، اس سے، ذالک، یہی ہے، الفوز، کامیابی، العظیم، بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جواب فرمائیں گے، آج عدل و انصاف کا دن ہے، آج تو سچ اور سچی بات ہی کچھ فائدہ دے سکتی ہے، اور سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے، یعنی جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھا ہو، پھر زندگی بھر راست بازی کے ساتھ اس پر قائم رہے ہوں، انہی کی نجات ہو سکتی ہے۔ فرمایا، قال اللہ ھذا ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، جنہوں نے دنیا میں سچا عقیدہ، سچا عمل اور سچا اخلاص اختیار کیا، آج ان کا احترام ہوگا، عزت ہوگی۔ یہاں پر صدق سے مراد قیامت والے دن کا صدق نہیں، کیونکہ اس دن تو کفار بھی سچ بولیں گے اور صاف کہیں گے کہ ہم کفر کرنے والے تھے اور ہم نے غلط کام کیا، مگر اس دن کا سچ بولنا کچھ مفید نہیں ہوگا، اس دن وہ سچ کام آئے گا جو لوگوں نے اس دنیا میں اختیار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے، لہذا قیامت کے دن ان کی عزت افزائی ہوگی اور ان کے متعلق غلط اعتقاد رکھنے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سچوں کی سچائی کا یہی مطلب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس نفع کا ذکر کیا جو سچوں کو اس دن حاصل ہوگا۔ فرمایا، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان کے قول و فعل سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وہ کیوں راضی نہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں نیکی کی توفیق عطا فرمائی، نور ایمان بخشا اور اپنے انعام اکرام سے نوازا، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان جنت میں پہنچ جائے جو خدا کی رحمت کا مقام ہے، اور پھر یہاں اسے رضائے الہی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا، اے اہل جنت، کیا میں تمہیں کچھ اور بھی دوں؟ تو جنتی عرض کریں گے، مولا کریم، تو نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کر دی ہیں، اب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا، میں اپنی خوشنودی کا اعلان کرتا ہوں، اب اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تمہیں میری ابدی رضا حاصل ہوگی، اور چونکہ مقام رضا الہی جنت ہی ہے، یہ انہیں بہرحال حاصل ہو جائے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔
للہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک بادشاہی السماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما اور جو کچھ فیہن ان میں ہے وہو اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان ہے کہ مختلف احکامات بیان کرنے کے بعد آخر میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جن سے سابقہ مضامین کی تاکید مقصود ہو۔ سورہ مائدہ میں شکار اور اس کی حلت و حرمت کے مسائل بیان ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کے باطل عقائد کا رد ہوا اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کا بیان ہوا ہے، قانون شہادت و محرمات الہی کا ذکر آیا ہے، شراب اور جوئے کی حرمت، طہارت اور قسم کے مسائل آئے ہیں، مشرکین کے شرک کی مختلف صورتوں کا ذکر آیا ہے، اس کے علاوہ کئی قسم کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اور اب اس آخری آیت میں ان احکامات پر عمل درآمد کی تاکید کے طور پر ارشاد ہوا ہے، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پیدا کردہ ہیں، اسی کی ملکیت میں ہیں اور اسی کا حکم ان پر نافذ ہے۔ تمام امور کا متصرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس قسم کا حکم چاہے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائے، بندوں کا حق ہے کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں، کیونکہ بادشاہی اسی کی ہے، لہذا اس کے ہر حکم پر آمنا و صدقنا ہی کہنا ہوگا۔ اگر اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو نتیجہ خراب نکلے گا۔ پھر فرمایا یاد رکھو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ اللہ کا مالک قدرت کا مالک ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں، کوئی شخص اس کی نافرمانی کر کے اس کی سلطنت سے بھاگ نہیں سکتا، وہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اس آیت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہ السلام دونوں کی الوہیت کی تردید کی دلیل ہے، کیونکہ جو چیز کسی کی ملکیت ہو وہ اس کی مملوک یا غلام تو ہو سکتی ہے، اس کی شریک نہیں ہو سکتی، نہ اسے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی الوہیت میں شریک سمجھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی متصرف بھی نہیں۔ اس سے عیسائیوں کے باطل عقیدہ کا رد بھی ہو گیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں اور متصرف فی الامور مانتے ہیں۔ فرمایا ہر چیز پر وہی قادر ہے اور کوئی ایسی قادر مطلق نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت سچے مخلص دیانتدار اور پاک باز لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ رب رحیم کی خوشنودی جس کو حاصل ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے، اس کی رضا حاصل کرنا جنت حاصل کرنے سے بھی بڑی خوش نصیبی اور برکت والی بات ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیشہ راضی رہے۔ اللہ کریم ہم نے جو کلام پاک پڑھا ہے اور سنا ہے اس کو آپ ہمارے دلوں میں اتار دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں جتنا علم آپ کے کلام پاک سے نصیب ہوا اس پر عمل بھی نصیب ہو۔ اللہ کریم آپ نے اس امت کی مغفرت کے لیے جو وعدہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے ہمیں بھی ان وعدوں کا مصداق بنا دیجئے۔ اللہ کریم اس دنیا میں اور اس زندگی میں ہم سے وہ کام لے لیجئے جس سے ہم قیامت کے دن صادقین کے گروہ میں اٹھیں۔ اے کریم اللہ آپ کے وعدہ کے مطابق آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم آپ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ کریم ہمیں بغیر حساب کتاب اپنی جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے داخل فرما دیجئے اور میدان قیامت کی رسوائیوں اور ذلتوں سے اپنی کرم سے محفوظ فرمائیے۔ الحمدللہ کہ اللہ کی رحمت سے سورہ مائدہ آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔